آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کا سنگ بنیاد یعنی اس کی ابتدائی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ عثمانیوں کا مؤسس کبیر سلیمان شاہ بتایا جاتا ہے۔ انہیں قندوز الب اور اوز الب کے ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ سلیمان شاہ کا وطن بلخ تھا۔ بعض مورخ ماہان نامی ایک گاؤں بتاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 7ویں صدی ہجری کے وسط کی بات ہے، جب سلیمان شاہ کا قبیلہ اناطولیہ میں انقرہ کے قریب قراجہ طاغ میں آ کر آباد ہوا۔ بعض کے مطابق آرمینہ میں مقیم ہوا۔ اس حوالے سے بھی مورخین کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سلیمان شاہ اپنے قائی قبیلے کے انتہائی قابل اور جرأت مند سردار تھے۔ سلیمان شاہ کی قابلیت اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان کے سلوک کے پیش نظر ترکان غز کے پریشان پھرنے والے افراد آ کر ان کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب منگولوں کی بربریت عروج پر تھی۔ منگول وسط ایشیا کے علاقے منگولیا میں واقع صحرائے گوبی کے رہنے والے تھے۔ یہ کئی قبائل میں منقسم تھے، جفا کش، وحشی اور خونخوار۔ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ آخر ایک چرواہے تموچین نے ان کو ایک مرکز تلے جمع کیا۔ یہ تموچین تاریخ میں چنگیز خان کے نام سے موسوم ہوا۔ وحشی منگولوں نے اس کی قیادت میں وسط ایشیا کے ترکی علاقے پر حملے کیے، شہروں کو ویران و تاراج کیا۔ چنگیز خان کے ظلم و ستم کے سبب ملکوں کا امن و امان معرض خطر میں تھا، اور ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال و اموال کی حفاظت کے لیے اپنے ہی قوت و بازو پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ وہ لوگ ہر وقت آفتوں اور مصیبتوں کے مقابلے پر مستعد رہتے۔ منگولوں کی اس بربریت کے سبب قائی قبیلے نے اپنے وطن کو خیر باد کہا اور مشرق اوسط کی راہ لی۔ ابھی چنگیز خان کے مرنے میں 3 سال باقی تھے کہ اس نے 621 ہجری میں ایک زبردست فوج سلجوکیوں کی اس سلطنت پر، جس کا دارالسلطنت کونیا تھا، حملہ آوری کے لیے روانہ کی۔ کونیا میں علاء الدین کیکوبت سلجوکی فرما روا تھا۔ سلجوکی حکومت کے فرما رواؤں یعنی سلاجقہ روم کو ہمیشہ رومیوں یعنی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا، جس کے سبب یہ سلطنت بہت ہی کمزور ہو چکی ہے۔ سلیمان شاہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ منگولوں نے علاء الدین کیکوبت پر حملہ کیا ہے تو اس کو بہت ملال ہوا، کیونکہ کونیا کا سلطان مسلمان اور منگول کافر تھے۔ کونیا کی سلطنت ہمیشہ عیسائیوں کے مقابلے میں برسر جہاد رہتی تھی، اور منگولوں نے عالم اسلام کو تہوبالا کر ڈالا تھا۔ سلیمان شاہ نے علاء الدین کیکوبت کو امداد پہنچانے اور اس لڑائی میں شریک ہو کر شہادت حاصل کرنے کا بہترین موقع سمجھ کر اپنے قبیلے کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سلیمان شاہ کے ساتھیوں کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی، مگر سلیمان شاہ نے اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ اپنے بیٹے ارطغرل کو دے کر بطور ہر اول آگے روانہ کیا۔ اس کی تعداد 444 تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے اور اہم واقعات میں جس طرح حیرت انگیز طور پر حسن اتفاق کا معائنہ ہوتا رہا ہے، اسی طرح اس موقع پر بھی عجیب حسن اتفاق پیش آیا۔ ادھر ارمینیا کی جانب سے یہ مجاہدین کی فوج جا رہی تھی، ادھر منگولوں کی فوج علاء الدین کیکوبت سلجوکی کی فوج کے مقابل پہنچ گئی تھی۔ عین اس وقت جب سلجوکی لشکر اور منگولوں کی فوج میں ہنگامہ برپا تھا، اور منگول بہت جلد علاء الدین کے لشکر کو مغلوب کرنا چاہتے تھے۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اپنے ہمراہی دستے کو لیے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں برسر پیکار ہیں اور ایک فوج بہت جلد مغلوب ہو کر میدان کو خالی کرنے والی تھی۔ ارطغرل کو معلوم نہ تھا کہ دونوں لڑنے والے کون ہیں، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کمزور فریق کی مدد کروں۔ چنانچہ ارطغرل اپنے 444 ہمراہیوں کو لے کر کمزور فریق کی طرف سے زبردست فریق پر ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ اس شدت اور بے جگری کے ساتھ کیا گیا کہ منگولوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان میں اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاء الدین کیکوبت سلجوکی ذرا دیر پہلے اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا۔ اس غیر مترقبہ امداد اور فتح کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا، اور میدان جنگ میں ارطغرل جو فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا تھا، بغل گیر ہو کر ملا۔ ارطغرل کو بھی بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ وہ عین وقت پر پہنچا
اور جس مقصد کے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا وہ بحسن خوبی حاصل ہو گیا۔ سلطان علاء الدین ارطغرل کے اس اقدام سے بہت خوش ہوئے اور بازنطینی سرحد کے قریب دریائے سقاریہ کے بائیں جانب سوگت کا زرخیز علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ بعض مورخوں کا کہنا ہے کہ خود سلطان علاء الدین نے ارطغرل اور ان کے ہمراہیوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر اپنے نمائندے بھیجے اور بازنطینی سرحد کے قریب ان کو آباد کیا۔ ارطغرل نے سلطان کے شانہ بشانہ سلجوقی سلطنت کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد سے مراسم پیدا کر کے اپنے آدمیوں کے لیے زمین حاصل کی، سلجوقیوں کے شکوک رفع کیے، منگولوں کے خلاف جنگیں لڑیں، ہمسایہ ترکی ریاستوں سے سلجوقی سلطنت کو بچایا، بازنطینیوں کو شکستیں دے کر مغرب میں اس طوفان کو روکا۔ علاء الدین سلجوقی نے ارطغرل کو سلجوقی سلطنت کا سپہ سالار بنایا اور اچ بیگی یعنی سرحد کا سردار کا خطاب دیا۔ ارطغرل اور ان کے ساتھی بہترین اوصاف کے مالک تھے۔ انہوں نے انگورا کے قریب کراجہ طاق کو اپنا مرکز بنا کر مغربی اناطولیہ میں اپنے قدم جمائے اور سلجوقی سلطنت کے محافظ بنے۔ 634 ہجری میں علاء الدین کیقوباد کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین کیخسرو کونیا میں تخت نشین ہوا۔ غیاث الدین کیخسرو کو منگولوں نے اپنی بار بار کی حملہ آوری سے بہت تنگ کیا اور 641 ہجری میں غیاث الدین کیخسرو نے منگولوں کو ٹیکس دینا منظور کر لیا۔ سلطنت کونیا کے اس طرح باج گزار ہونے کا ارطغرل پہ کوئی اثر نہ پڑا، کیونکہ وہ ایک ایسے صوبے کا گورنر اور فرما رواں تھا جو بظاہر منگولوں کی دستبرد سے محفوظ و مامون تھا۔ منگولوں کو اس کے بعد ایشیائی کوشش کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی فرصت بھی نہ تھی۔ سلطان علاء الدین سلجوقی کا نشان چاند تھا۔ ارطغرل نے سلطان کے نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا جو آج ترکوں کا نشان ہے۔ ارطغرل کے دور میں اناطولیہ کے مشرق میں تاتاری، مغرب میں بازنطینی اور وسط میں ترک ریاستیں قائم تھیں۔ ارطغرل نے عثمانی حکومت کے بیج بکھیرے اور 687 ہجری میں 90 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 90 تا 99 برس بیان کی جاتی ہے۔ وہ سوگت میں مدفون ہوئے۔ ارطغرل کو ترکی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ارطغرل ایک باہمت، نڈر اور جرأت مند انسان تھا۔ وہ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ ارطغرل کی عظیم شخصیت کے پیچھے ان کی والدہ حائمہ خاتون کا بہت اہم کردار ہے۔ ارطغرل کی شادی حلیمہ نامی ایک خاتون سے ہوئی جن سے ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، گندس، ساوچی اور عثمان، اور ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان ہی ان کے جانشین بنے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے دور پر روشنی ڈالیں گے۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا، اور ہاں، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔